السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ویورز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ آج کی جو ریئیکشن ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی ریئیکشن جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کیا ہماری یادداشت مرنے کے بعد رہے گی یا وہ ختم ہو جائے گی؟ تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، اور اس کے علاوہ جو یہ آپ سپریم اسلام پہ جا کے یہ ویڈیو جو آپ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے آپ نے واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اے انسان غور کر، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا تو تو قیامت کا منکر ہو گیا؟ افرائیتم ما تمنون۔ سر یہ اب وہ دلائل ہیں جو میں نے ہو کریٹڈ گاڈ والے لیکچر میں کور کیے تھے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اس انداز میں آئی ہیں جو پورے قرآن میں ایسے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایگزسٹنس کے اوپر دلائل دے رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، تو اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تو نے قیامت کے دن کا ہی منکر ہو گیا کہ میں جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا کہ میں تجھے دوبارہ نہیں زندہ کر سکوں گا؟ تو اب سن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا اور تو قیامت کا منکر ہو گیا، تصدیق کیوں نہیں کرتا قیامت کے دن کی؟ افرائیتم ما تمنون، بتاؤ جو تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس قطرے کو انسان بنا کر ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہیں؟ کسی باپ کو تو پتہ نہیں، بل انت یا رب، بلکہ اے رب تو ہی کرتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں، علی ان نبدل امثالکم، تمہاری مثل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کئی ایک تشریحات کی گئی ہیں، میں آسان فہم سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حائل ہیں، موت کو ہم نے جو ہے وہ تمہارے درمیان ایک وقفہ بنا دیا، یعنی ایک تم نے دنیا کی زندگی گزاری، اس کے بعد ایک موت کا وقفہ اور پھر آخرت کی زندگی، یہ ہم ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ کانسٹنٹ ہے، ہم بدل رہے ہیں، ہماری سوچ، ہماری روح نہیں بدلی لیکن ہمارا جسم بدل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہاری نافرمانیوں کے سبب تمہیں تباہ و برباد کر کے کوئی نئی مخلوق آباد کر دے، اگر اس کا مقصد یہی ہو کہ زبردستی تمہیں جو ہے وہ تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، انسان کا شعور تو اسی طریقے سے پیرلل میں ساتھ چلتا ہے، یعنی ہم جب اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ جی میں بچپن میں فلاں جگہ گیا، جب آپ بچپن میں کوئی کام کر رہے تھے کیا آپ کی شکل، چہرہ، جسم یہی تھا؟ وہ تو ہر لمحے نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن کچھ اور تھا، جوانی اور بڑھاپا اور، آپ تصویریں سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا سے کیا انسان بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کا جسم بدلتا رہتا ہے لیکن شعور تو کانسٹنٹ ہی رہتا ہے نا۔ اس طرح مرنے کے بعد ہمیں نیا جسم دیا جائے گا، شعور یہی چل رہا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنت میں ایک اور جسم دیا جائے گا لیکن وہ ہم ہی ہوں گے۔ اور اب اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، موت کے بعد جو آخرت کی جتنی زندگی ہے نا، وہ سب کی سب ہمیں اسی طریقے سے یاد رہے گی، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اصحاب الاعراف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں سب لوگ جان رہے، جس طرح ابھی اگر میں کہوں کہ میری شیر خارگی کی عمر جب میں 1 سال کا تھا تو اس وقت میں کیا کرتا تھا مجھے نہیں یاد، لیکن جیسے میں شعور کی عمر کو پہنچا، یعنی میٹرک کی عمر کو، تو اس وقت کے واقعات مجھے یاد ہیں۔ پھر اب یہ یعنی 40+ ایج ہوئی، اب کے واقعات یاد ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ والی زندگی یاد رہے گی۔ ابھی تو ہمیں اپنے بچپن کی زندگی یاد نہیں، اب شعور ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو یہ موت ایک وقفہ ہے، اس کے بعد نیا شعور شروع ہو جائے گا۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اگر ہم چاہیں تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں اور تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی کتا بنا سکتے ہیں، تمہیں خنزیر بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس رب نے تمہیں ایک بے قدر منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، وہ تمہیں گلے سڑے ہوئے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر کے مکمل انسان نہیں بنا سکتا؟ افرائیتم ما تحرثون، بھلا تم نے کبھی غور کیا کہ جو تم
کھیتی بوتے ہو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا اس دانے کو اگا کے تم بڑا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ ہائے 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 سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, کسان تو بکھیر کے چلا جاتا ہے اور وہ ایسے اوپر سے ہی وہ پھینک رہے ہوتے ہیں بیج. اگر ایک ایک بیج کو اندر اندر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے, ایک بے قدر بیج جو ہے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون نکال رہا ہے اسے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون, اگر ہم چاہیں تو ساری کھیتی کو چورا چورا ہی بنا دیں اور تم کفے افسوس ہی کرتے رہو. یعنی تم بو کے گئے ہو, پانی بھی ڈالا, کچھ نکلے ہی نہ, گاڑے سارے کا سارا چورا ہی اس میں سے نکلے, تم کیا کر سکتے ہو؟ خدا کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ انا لمغرمون, اور پھر تم کو ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے, یعنی اتنی محنت کی تھی آؤٹ پٹ زیرو. بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب رہ گئے. افرایتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے غور کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سر صرف پانی ختم ہو جائے نا تو دنیا سے ساری زندگی ختم ہو گئی, اور کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا, اگر ہم چاہیں تو پانی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے نا, اگر چھوٹا سا کام کر دیں کہ اس پانی کو ہم کھاری بنا دیں, سخت کڑوا نمکین, تو پھر بھی تمہارے قابل تو نہیں رہے گا. سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے, عام بندوں کو نہیں پتا. وہ دیکھیں نا سمندر میں جو کشتیوں میں بےچارے, تو وہ کئی پیاس سے ہی مر جاتے ہیں, تو لوگ مجھے اگلے دن بچہ ہی پوچھا تھا کہ بابا پانی کیوں نہیں سمندر کا پی لیتے؟ میں نے کہا سمندر کا پانی پی کے تو موت واقع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ تو نمکین ہوتا ہے, وہ تو کاٹ دیتا ہے ہر چیز کو. پینے والا پانی تو نہیں ہوتا, اللہ یہ کہ اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو نمکین بنا دیں تو وہ تمہارا پانی بھی کام کا نہ رہے. فلولا تشکرون, تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افرایتم النار التی تورون, کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگھاتے ہو, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ سر اس درخت کے اندر جو اللہ نے آگ رکھ دی ہے, ایک تو خاص عرب کے علاقے میں درخت پایا جاتا ہے نا جس کے پتوں کو رگڑے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. ہر درخت کے اندر پوٹینشلی آگ موجود ہے. آپ دیکھیں جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc², کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تک سائنس صرف یا ہم فزیکل فینومینا سے میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکیں, انرجی کبھی میس میں نہیں کنورٹ ہوئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس میں سے آگ نکلے, وہ ہیٹ, اس آگ سے دوبارہ لکڑی بنی ہے کبھی؟ لیکن سائنس کہتی ہے یہ پاسبل ہے, یہ ریورسیبل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا ہوا. سر روزانہ جو ہے وہ جناب ملینز آف ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے. دیکھیں نا اس روشنی سے ہی پتے جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, اور ایک بیج بوتے ہیں اور اتنی بڑی لکڑی بن جاتی ہے. تو اللہ تمہارا یہ لکڑی تم نے پیدا کی, ہم نے. اس پہ آپ مسئلہ 83B میرا دیکھیں, اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو انہی آیات کو کور کیا تھا. آج میں صرف سرسری کور کر رہا ہوں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین, ہم نے بنا دیا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے. یعنی ان درختوں کے اندر یہ نصیحت ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں, مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ آگ دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ کوئی چیز پکا کے کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے, آگ زحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. فسبح بسم ربک العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اے نبی تسبیح کیجئے اپنے رب کے عظیم نام کی جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں. ویورز آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھی اور سنی بھی ہے, اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں آخرت میں جو مرنے کے بعد ہمیں زندگی ملنی ہے اس میں ہمیں جو ہے سب کچھ یاد رہنا ہے. وہ ہمیں سب کچھ یاد آئے گا جو ہم نے اس دنیا میں ہم کر کے گئے ہیں. ہماری یادداشت جو ہے تب بھی جو ہے زندہ رہے گی, ہماری یادداشت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ہمیں اپنی دنیا میں ایسے کام کر کے جانا چاہیے جو آخرت میں ہمارے لیے پچھتاوے اور پریشانی کا جو ہے وہ باعث نہ بنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں جو ہمارے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کس لیے پیدا کیا ہے اور تم لوگوں کو میں نے اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے. اور اگر آپ لوگ اچھے کام کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا, اور اگر برے کام کریں گے تو اس کا ہمیں کیا انجام ملے گا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. اور ہمارے جو ہم اتنے اب چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں کہ جنہیں ہم عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے کسی بات کا, اور ہمیں اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں ہے. کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کے
بھیجا ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا ہے، اچھائی اور برائی کا، حلال حرام، پاکی ناپاکی، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے. تو ہمیں وہی کام کر کے اس دنیا سے جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں کہ ہمیں ان کا جو ہے وہ اجر بھی ملے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہماری زبان کو جو ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا ہے. اگر ہم سے ایک چیز بھی چھین لی جائے تو وہ ہم جو انسا ہے ہمیں ایسے لگے گا جیسے ہم بالکل ہی نامکمل ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم سے صرف آنکھیں ہی لے لی جائیں تو ہم دنیا کی کوئی چیز، کوئی نعمت جو ہے ہم وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کے باوجود ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. بس ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہمیں اس کے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا. جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس مقصد کو پورا کر کے اس دنیا میں جائیں تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.